السلام علیکم ابکری کے قارئین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہے جون شمارہ 2025، پیج نمبر ہے 50۔ اس میں ایک مضمون ہے کروڑوں کمانے والی روٹی کو ترس گئی۔ اور ایسا ہوتا ہے، لوگوں کی نظر کھا جاتی ہے انسان کو۔ تو چلیں ہم اپنے مضمون کی طرف چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قارئین، آج کے لیے انوکھا تجربہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ دن میں لاکھوں کی کمائی تھی مگر سب ختم۔ ہم جس گھر میں رہ رہے تھے اس کے اوپر والی منزل پر ایک ایسا خاندان رہ رہا ہے جو کافی عرصے سے حالات اور ستاروں کی گردش کے مارے ہوئے تھے۔ ایک بار خاتون خانہ نے حالت دل بیان کرتے ہوئے بتایا کہ ایک وقت تھا جب ہم بہت خوشحال تھے۔ روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں سے اوپر آمدن تھی۔ ذاتی گھر تھا جس میں تمام آسائشیں اور زندگی کی سہولیات موجود تھیں۔ ہر لحاظ سے خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ پھر اچانک حالات نے کروٹ لی۔ ایسی آزمائش آئی کہ ہمارا کاروبار ختم ہو گیا اور اب ایسا وقت آ گیا کہ کچن میں گھی تک موجود نہیں۔ ہم فاقوں پر آ چکے ہیں۔ سسر کی وفات ہو چکی ہے مگر جب ساس فوت ہوئی تو وراثت کی تقسیم کے سلسلے میں گھر فروخت ہو گیا جو دوبارہ نہ مل سکا۔ ایک صاحب نظر نے بتایا کہ ہم ستاروں کی گردش کا شکار ہوئے ہیں اور ان کی نحوست مزید 2.5 سال رہے گی۔ اس عرصہ کے دوران کسی بھی کاروبار میں کوئی رقم لگائی تو سخت نقصان ہوگا، لہٰذا اس دوران صبر و شکر کر کے گزاریں اور وقت بدلنے کا انتظار کریں۔ انہوں نے بتایا کہ اس بات کو 1 سال گزر چکا ہے، 1.5 سال باقی ہے مگر بہتری کے آثار نظر نہیں آ رہے اور اب برداشت کی سکت ختم ہو چکی ہے۔ نہ ہی کاروبار میں کامیابی مل سکی اور نہ ہی کوئی روزگار مل رہا ہے۔ بہت برے حالات ہیں۔ گھر بیچ کر جو رقم بچی تھی اس کا انہوں نے جہاں رہ رہے ہیں وہ منزل گروی پر لی۔ بچوں کی پڑھائی اور گھر کے تمام اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ ستاروں کی گردش، ہر تدبیر ناکام۔ ان کی یہ بات سن کر میں خود غمگین اور دکھی ہوئی۔ واقعی ستاروں کی گردش اتنی سخت ہوتی ہے کہ انسان کو لک سے ککھ کر دیتی ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا مگر جب میں ان کے حالات دیکھے تو یقین ہو گیا۔ دل پریشان ہو گیا اور فیصلہ کیا کہ ان کی کسی طرح مدد کروں۔ دن رات اب اس فکر میں گزر رہا تھا۔ وہ کچھ نقش اور اعمال بھی کر رہے تھے مگر فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ میں بھی ہر ماہ ابکری رسالہ پڑھتی ہوں اور اس میں صفحہ نمبر 26 پر شائع ہونے والا ستاروں کی گردش سلسلہ بھی کئی بار نظر سے گزرا مگر ان کی باتوں پر یقین نہ تھا۔ چند دن بعد جب ابکری میگزین پڑھ رہی تھی تو صفحے پلٹتے ہوئے اچانک مذکورہ صفحہ سامنے آیا اور جب اس کا مطالعہ کیا تو یقین ہو گیا یہ اعمال ایسے حالات سے نکالنے اور بچانے کے لیے ہیں۔ خاتون خانہ نے اجڑا گھر آباد کر دیا۔ میں نے خاتون خانہ سے تفصیلات لے کر انہیں ان کے ستاروں کے مطابق طاقتور روحانی اعمال بتائے اور پابندی سے کرنے کی تلقین کی۔ خاتون خانہ نے بھی توجہ اور دھیان کا مظاہرہ کیا اور یقین کے ساتھ عمل کرتی رہی۔ چند ہفتے گزرنے کے بعد انہیں حالات میں بہتری محسوس ہوئی جس کے بعد انہوں نے توجہ مرکوز بڑھا دی۔ ان دنوں سورہ اخلاص کی 11 جمراتوں کا عمل بھی شروع ہو گیا جس میں حاضری کے دوران میں نے اس کے خاندان کے حالات کا خصوصی تصور کر کے انہیں مرادوں بھرا لڈو لا کر دیا۔ چند دن پہلے خاتون خانہ سے بات ہوئی تھی۔ وہ بہت خوش تھی اور مسلسل دعائیں دے رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ آپ نے ستاروں کی گردش والے اعمال بتائے تھے، انہیں کرنے سے اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے، حالات بدل گئے ہیں، خوشحالی دوبارہ آنا شروع ہو گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ سال ماہ رمضان میں کچن خالی ہوتا تھا، حالات بہت خراب تھے مگر الحمدللہ اس بار رزق وسیع ہوا ہے۔ سحری افطاری میں لذیذ اور طرح طرح کے پکوان دسترخوان پر موجود ہوتے ہیں۔ انہوں نے بتایا مرادوں بھرا لڈو کھاتے وقت انہوں نے روزگار کے حصول کے لیے دعا کی تھی جو الحمدللہ پوری ہو گئی، حالات یکسر تبدیل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے منت پوری کرنے کے لیے پھر تسبیح خانہ میں لڈو بھی باقی ہے۔ پیج نمبر 59 پر چلتے ہیں جی۔ 59 کہاں ہے جی؟ 59 یہ رہا جی۔ 1 کروڑوں کمانے والی روٹی کو ترس گئی۔ رکھوائی۔ اس کے بعد ہجویری محل 1.25 ارب درود پاک کے چلہ میں شرکت کی۔ وہاں خزانہ غیب کے لیے 4 اخروٹ بتائی گئی۔ ترتیب کے مطابق انہوں نے کچن میں رکھے راکھ والے امر کا پیکٹ، طلسماتی کپڑا، گلاب کے پھول، کیل اور ٹافی والا امر اور باقی اعمال بھی توجہ کے ساتھ کیے۔ وسط رزق کے دانے دیے اور ہدایت کے مطابق ان پر عمل کیا۔
اللہ کا شکر ہے اس خاندان کو دوبارہ خوشیاں اور خوشحالی نصیب ہوئی، جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور تسبیح خانہ کو ذریعہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔